شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ دوستوں کی خدمت میں نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا پارٹ 4 پیش خدمت ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ نوشاد صاحب نے ٹیسٹ دیا تھا جناب استاد جنڈے ہاں کو، جہاں غلام محمد صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے طبلہ کا ٹرائل دیا تھا۔ اس کے بعد نوشاد فرماتے ہیں، ٹیسٹ دینے کے بعد نامی صاحب نے پوچھا کیا ہوا۔ میں نے پوری تفصیل سے انہیں آگاہ کر دیا۔ ٹیسٹ دینے کے کئی دن بعد مجھے لیٹر ملا جس میں خوشخبری تھی کہ مجھے چن لیا گیا ہے۔ میں یہ خط لے کر مہنت صاحب کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ خط غلطی سے تو میرے پاس نہیں آ گیا۔ بہرکیف مجھے اور غلام محمد صاحب کو ملازمت مل گئی۔ غلام محمد پہلے سے بمبئی میں رہتے تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر ہمت بڑھائی، میں بمبئی سے واقف ہوں، گھبرانا نہیں۔ 40 روپے ماہانہ کی تنخواہ مقرر ہوئی۔ یہ فلم انگریزی میں کریکٹر اور ہندی میں سنہری مکڑی کے ٹائٹل سے بن رہی تھی۔ منوہر کپور ہیرو تھے، ایک یہودی لڑکی ہیروئن تھی۔ کمپنی نے اسٹوڈیو چیمبر میں بنایا تھا جو اس زمانے میں جنگل تھا۔ آنے جانے کے لیے کیرلا تک کا ریلوے پاس لیا گیا۔ کیرلا سے پیدل اسٹوڈیو جاتے تھے۔ یہ 1937 کی بات ہے، 37۔ جب ملازمت مل گئی تو سوچا اب نامی صاحب پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، لہٰذا میں دادر آ گیا۔ یہاں شیواجی بون نام کی عمارت میں مراد آباد کے ایک جاننے والے اختر صاحب کا جنرل اسٹور تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے، تم کولابا میں رہتے ہو، میرے پاس آ جاؤ، دکان کے پیچھے رہو۔ میں نامی صاحب سے اجازت لے کر اپنا بستر پیٹی اٹھا کر کولابا سے دادر آ گیا۔ دکان کے پیچھے اتنی گرمی ہوتی کہ مجبوراً رات کو بستر فٹ پاتھ پر بچھانا پڑتا۔ جب بارش آتی تو بلڈنگ کی سیڑھیوں کے نیچے سوتا تو اس زمانے کی مشہور ہیروئن لیلا چٹنس میرے اوپر سے گزرتی۔ وہ اس عمارت میں رہتی تھی۔ فٹ پاتھ کے بالکل سامنے براڈ وے سینما تھا۔ میرے اندھیروں پر اس سینما کے اجالے پڑتے تو دل سے دعا نکلتی، یا اللہ یہ اندھیرے دور کر دے۔ نوشاد صاحب کی بات روک کر تھوڑا ذکر لیلا چٹنس کا بھی ہو جائے۔ لیلا چٹنس اس زمانے میں جب یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کا دور عروج تھا اور اپنے زمانے کی انتہائی خوبصورت عورت تھیں۔ لیلا چٹنس 9 ستمبر 1909 کو ضلع ممبئی میں پیدا ہوئی تھیں۔ والد انگلش کے پروفیسر تھے۔ لیلا چٹنس اس زمانے کے حساب سے پڑھی لکھی خاتون تھیں، بلکہ لڑکی کہنا چاہیے۔ 15-16 سال کی عمر میں ان کی ارینج شادی بڑے مشہور اور کامیاب ڈاکٹر گجاجن یشونت چٹنس سے ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب اور لیلا کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن دونوں کی عمروں میں خاصا فرق تھا۔ شاید اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نباہ نہ ہو سکا اور 4 بیٹوں کی پیدائش کے بعد دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ بیٹوں کی ذمہ داری لیلا پر آ گئی۔ شروع میں انہوں نے بطور ٹیچر کام کیا، لیکن بعد میں انہوں نے تھیٹر اور فلم انڈسٹری جوائن کر لی۔ بطور ہیروئن بے شمار فلمیں انہوں نے کی، کنگن، بندھن، جھولا، یہ بڑی سپر ہٹ فلمیں ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ زیادہ تر فلموں میں ان کے ہیرو اشوک کمار تھے۔ جس زمانے کا نوشاد صاحب نے ذکر کیا ہے اس وقت لیلا انتہائی مصروف اور مقبول اداکارہ تھی اور حسین ترین بھی گنی جاتی تھی۔ اس وقت کے لکس کے اشتہاروں میں ان کی تصاویر ہوتی تھیں جو ان کی مقبولیت کا ثبوت ہیں۔ بطور ہیروئن انہوں نے 10-12 سال کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کریکٹر رول ادا کرنا شروع کر دیے۔ بڑی بہن، خصوصاً ماں کے کرداروں میں ان کو بہت پسند کیا گیا۔ اس زمانے کے سبھی صفحے اول کے اداکار، راج کپور، دلیپ کمار، راج کمار، دیوانند، ان سب کی ماں کا کردار لیلا نے کیا۔ شہید میں دلیپ کمار اور گائیڈ میں دیوانند کی ماں راجو کا کردار جو دیوانند نے کیا تھا، ان کی ماں کا کردار لیلا چٹنس نے ادا کیا تھا۔ 1980 کی دہائی میں انہوں نے فلم لائن کو خیرباد کہا اور اپنے بڑے بیٹے کے پاس امریکہ چلی گئیں۔ وہیں 14 جولائی 2003 کو 93 سال کی عمر میں لیلا چٹنس کا انتقال ہوا۔ اب بات پھر کرتے ہیں جی
نوشاد صاحب کی کہ نوشاد صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے دل سے دعا نکلا کرتی تھی، یا اللہ یہ اندھیرے دور کر دے۔ استاد جنڈے ہاں اس زمانے میں قادر مینشن دادر میں رہتے تھے۔ کافی وقت ان کے ساتھ گزرتا، ان کو اسٹوڈیو لانا لے جانا میری ڈیوٹی تھی۔ استاد کے ساتھ جتنا زمانہ گزرا مجھے بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ اسی فلم کی ایک دھن پر استاد اٹک گئے۔ روسی ہدایت کار ہنری ڈارگوئچ انگریزی زبان جانتا تھا۔ اس کے اسسٹنٹ رفیق رضوی تھے، بہت پڑھے لکھے انسان۔ اب ہوتا یہ کہ ہنری رفیق رضوی کو انگریزی میں بتاتا کہ اسے کیا چاہیے، پھر رفیق رضوی اس کا اردو یا ہندی میں ترجمہ کر کے استاد کو بتاتے۔ اس گانے کو سنتے سنتے مجھے بول تک زبانی یاد ہو گئے۔ ایک روز اسی گیت کی دھن بن رہی تھی، میں اور استاد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے استاد سے کہا، آپ بہت اونچی چیز سنا رہے ہیں، ان کو سستی قسم کی چاہیے، آپ کہیں تو میں آپ کو سناؤں۔ استاد نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے، کیا تم کمپوز کر لیتے ہو؟ گانے کی سچویشن کچھ ایسی تھی کہ ہیروئن پیانو پر بیٹھ کر گا رہی ہے۔ پروفیسر واقف مراد آبادی کا لکھا ہوا گیت تھا۔ بول تھے، کیوں اے دل دیوانہ ہے عقل سے بیگانہ، آنکھیں نہ کھلی اب تک دنیا کو نہ پہچانا۔ میں نے اس کی دھن بنائی، استاد سنتے رہے اور پھر مجھ سے کہا، رضوی کو بلاؤ۔ میں رضوی کو دفتر سے بلا کر لایا۔ استاد نے یہ دھن ان کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ہنری بھی یہ دھن سننے آیا، اس نے بھی پسند کی۔ پھر استاد نے رفیق رضوی سے کہا کہ ڈائریکٹر سے کہو کہ یہ دھن میں نے نہیں بلکہ اس لڑکے، میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس لڑکے نے بنائی ہے۔ رضوی صاحب کے مشورے پر استاد نے مجھے اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ 3-4 مہینے میں فلم مکمل ہو گئی۔ استاد جنڈے ہاں کے پاس دوسری فلم نہیں تھی، لہٰذا پھر بیکاری کے دن آ گئے۔ سوچا کسی دوسری جگہ قسمت آزمائی کی جائے۔ باقی نوشاد صاحب کی باتیں اگلے پارٹ میں بیان کی جائیں گی، یہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے۔ لیکن جاتے جاتے تھوڑا ذکر ان کے اسسٹنٹ رفیق رضوی کا بھی ہو جائے۔ رفیق رضوی نے انڈیا میں حقدار، کوشش، جنت، کارواں، الادین کا بیٹا نامی کچھ فلمیں ڈائریکٹ کی اور کچھ میں بطور اسسٹنٹ کام کیا۔ اس کے بعد یہ پھر پاکستان چلے آئے۔ پاکستان میں بطور ہدایت کار انہوں نے 11 فلمیں بنائیں۔ وہر زمانے، دوستاد، نیلوفر، سویرا، اپنا پرایا۔ بیداری ان کی پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے اداکار رتن کمار اور اداکارہ تبسم، جنہوں نے بوٹ پالش میں بچوں کے ساتھ لیڈنگ رول ادا کیا تھا، اور یہاں بھی بیداری میں اداکار رتن کمار کو بچے کا رول ہی دیا گیا تھا، اور یہ بھی نئے نئے پاکستان آئے تھے۔ بہرحال یہ کچھ زیادہ فلمیں ان کی کامیاب نہیں ہوئیں، لیکن 2-3 فلمیں، ایک فلم شرارت تھی جس میں اداکار محمد علی بطور ہیرو پہلی دفعہ آئے تھے، ایک آرزو فلم تھی جس میں حنیف ہیرو تھے، اور ایک فلم ان کی سمندر تھی وحید مراد کی، یہ کافی ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ بہرحال ان کا جو کیریئر تھا کچھ کامیاب کچھ ناکام، بہرحال انہوں نے کامیابی کے ساتھ پاکستان فلم انڈسٹری میں کافی سال گزارے۔ ان کے جو بیٹے ہیں سعید رضوی، وہ بھی ایک اچھے ہدایت کار ہیں۔ ان کی فلمیں شانی، سرکٹا انسان بڑی مشہور ہوئی ہیں۔ رفیق رضوی کا کراچی میں 25 جون 1988 کو انتقال ہوا تھا۔ اجازت دیجیے، جہاں نوشاد صاحب نے اپنی بات روکی ہے وہیں سے اگلے پارٹ 5 میں شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔